إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصوم رمضان. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی اور اپنے بے شمار مخلوقات میں ہمیں سب سے بہتر مخلوق یعنی انسان بنایا. مزید اللہ رب العالمین کا ہم پر کرم اور اس کی نوازشیں اور اس کی نعمتیں یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ہمیں اس جماعت، اس گروہ اور ان لوگوں میں پیدا کیا جسے قرآن نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں بھیج کر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اپنی پہچان کرائی، جہنم کے راہ سے جنت کے راستہ پر ہمیں لایا. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز بچوں، شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جو اپنے ماننے والوں کے تمام تر حقوق کی رعایت کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، اور آپ نے اپنی زندگی میں ان تمام تر امور کو کما حقہ ادا کر دیا، وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ چیزوں کا پابند کیا، کچھ چیزوں کا حکم دیا، اور ہر اس شخص کو جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کرے، ان تمام چیزوں کا خیال کرے۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمارا آپ ابھی جس مہینے میں ہے، جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ مہینہ یقیناً خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے دشمن یعنی شیاطین کو قید میں بند کر دیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اور اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ الغرض یہ کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، اس مہینے کا ایک ایک وقت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر آپ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور دیگر تمام لوگوں نے اس مہینے کا اہتمام کیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علی، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کا پابند بنایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کے اوپر جو ایمان لایا، ہر اس شخص کے اوپر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اللہ رب العالمین نے صحت مند ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کے اوپر اس مہینے کے اندر روزہ کو فرض قرار دیا۔ محترم بزرگوں دوستو، اس مہینے کی عبادات کی طرف ہم چلیں اور پھر روزہ کے معانی اور مفاہیم اور روزے کا کیا مطلب ہے اور اس کے ضمن میں ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں واقع ہیں اس کا ذکر کریں۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی بعض خصوصیات آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ چونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سلطان ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام مہینوں سے مقدس معتبر ہے۔ کیوں ہے؟ اس مہینے کے تمام مہینوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی مہینہ کے اندر اپنے سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس مہینے کی دوسرے مہینوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ گویا کہ یہ مہینہ جہاں ماہ سیام ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ ماہ قرآن بھی ہے۔ اس مہینے کا تعلق اللہ رب العالمین کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن مجید سے بہت مضبوط ہے، لہذا اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کی جانی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امی آتے تھے، آ کر قرآن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امی کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس مہینے کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے، لہذا اس مہینے کے اندر سب سے پہلے ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ خاص عبادتوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اس مہینے کو دوسرے مہینے پر جو فوقیت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے مواقع اللہ رب العالمین ہمیں دے رکھے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر دعا کو قبول کرتا ہے۔
انہی موقعوں میں سے ایک موقع اور ایک وقت، ایک گھڑی اور کچھ وقت افطار کے وقت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلك في كل لیلہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ افطار کا جو وقت ہے، افطار سے پہلے کا جو وقت ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم سے اس وقت لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بھائی، جہنم سے اللہ آزاد کر رہا ہے، اور جسے جہنم سے بچا لیا جائے، اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو افطار کے وقت اور اس کے علاوہ بھی رات کے آخر حصے میں یا پھر اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر، یوں تو اللہ رب العالمین ہر وقت بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن ان اوقات میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ افطار کا وقت، افطار سے پہلے کا وقت جو ہماری مغفرت کا وقت ہے، افطار سے پہلے کا وقت جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، افطار سے پہلے کا وقت جو جہنم سے آزادی کا وقت ہے، اس وقت ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ اس وقت ہماری پوری توانائی اور ہماری تمام تر کوششیں افطار اکٹھا کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اور اس معاملے میں ایک بات میں کہوں، اس معاملے میں سب سے زیادہ اگر لاپرواہی کی شکار ہوتی ہے تو وہ ہماری خواتین ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ہماری خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے کھانے پکانے کی اشیاء اس قدر ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں اور اس قدر فرمائشیں ہوتی ہیں اور پکوان قسم قسم کے پکوان بنانے ہوتے ہیں کہ سحر سے لے کر افطار تک انہیں کھانے پکانے اور کچن سے فرصت نہیں مل پاتی۔ ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس مہینے کے اندر بہت سے اوقات میں عبادتوں سے محروم ہو جاتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم مرد حضرات ہیں۔ لہذا اپنی عورتوں کو اس مہینے میں فارغ رکھیں، اپنی عورتوں کو بھی جس طریقے سے آپ عبادت کرتے ہیں، آپ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی عبادت کا موقع دیں۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، عورتیں چولہے پر بیٹھی ہوتی ہیں، اب تک کوئی سامان تیار نہیں ہوتا، چونکہ جتنے سامان ہوتے ہیں گرم کھانے والے سامان ہوتے ہیں۔ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا میاں، ہمارا بیٹا گرم گرم کھائے۔ میرے بھائی، جب ہماری عورتیں یہ فکر کرتی ہیں تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم عورتوں کو افطار کے وقت سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے فارغ کریں، دسترخوان بچھائیں، اپنے ساتھ بیٹھائیں، خود بھی دعا کریں، ان کو بھی دعا کے لیے کہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی برکت کو سمیٹنے کا موقع ہم اپنی عورتوں کو بھی دیں۔ تو اس مہینے کی دوسرے مہینے پر فوقیت اور فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وتغل فی مردۃ الشیاطین للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ۔ اس حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے، صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے اور کہتے کہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ آیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ بتا دے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا ہے تاکہ شیطان آپ کو اور ہم کو اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر سکے، اللہ کی عبادت سے روک نہ سکے، شیطان کو قید کر دیا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اور فوقیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں مکمل سورت نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ شب قدر جو ہے، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ کر
اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سلطان بنایا ہے، اس مہینے کو تمام مہینے کے اوپر فوقیت دی ہے، اس مہینے کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سی عبادتوں کے مواقع ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے فراہم کیے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، وہ مواقع یا وہ عبادات جو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ کی جانی ہے اور جس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، ان میں سے پہلی عبادت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ روزہ۔ سب سے پہلی عبادت جس کی سب سے زیادہ اہمیت اس مہینے کے اندر ہے وہ روزہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں غور کرنے کی بات ہے، اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو یعنی روزہ کو پچھلی تمام امتوں میں فرض قرار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی تعداد کچھ اور رہی ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ ان کی کیفیت کچھ اور رہی ہوگی، لیکن روزہ اس حیثیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں پہ اور تمام انبیاء کی امتوں پر فرض قرار دیا۔ اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے؟ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کیا کمی واقع ہو گئی؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس روزے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا لعلکم تتقون۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ ظاہر ہے ایک آدمی روزے کی حالت میں ان اشیاء کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک، طلوع فجر سے غروب شمس تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جو انشاءاللہ بھی میں ذکر کرنے والا ہوں۔ بیوی حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم نہ کھاؤ، شام تک تم نہ پیو۔ منہ میں پانی رکھتے ہیں لیکن گھونٹ نہیں سکتے، کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن کھا نہیں سکتے، بیوی بن سور کر سامنے ہوتی ہے، اگر کبھی ہمارا شہوت ہم پر غالب بھی آ جائے پھر بھی ہم بیوی سے جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، معصیت سے رکنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین حلال چیزوں سے روک کر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے میرے بندو، جس طرح تم نے میرے حکم پر اس حلال چیزوں کا استعمال نہیں کیا، اسی طریقے سے ان ایام کے گزر جانے کے بعد حرام چیزوں کا استعمال نہ کرنا۔ اس لیے کہ جس رب نے تجھے پانی پینے سے روزے کی حالت میں روکا، جس رب کے ڈر نے روزے کی حالت میں کھانے سے تمہیں روکا، وہ رب رمضان کے بعد بھی باقی ہے۔ اس رب کا ڈر، اس رب کا خوف، اس رب کی خشیت تمہارے دل کے اندر رمضان کے بعد بھی باقی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، یہی روزہ کا میسج ہے، یہی روزے کا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس روزے کے ذریعے یہی چاہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ روزہ کے معنی میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ صبح سے شام تک روزہ کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، صرف اتنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے مفہوم کے اندر وسعت ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جنہیں روزے کی حالت میں، روزے کے ایام میں ہمیں ان تمام چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج ہمارے بھائی روزہ بھی رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مساجد کو نہیں آتے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے، گانا سنتے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے، غیبت کرتے، چغلی کرتے، جھوٹ بولتے، گناہوں کے تمام تر کام کرتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین ہم سے ایسا روزہ چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں؟ جس اللہ نے حلال چیز کے ترک کرنے کا حکم دیا، کیا اللہ حرام چیز کے کرنے پر راضی ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھ کر آپ نے حلال چیز کو چھوڑ دیا،
جو آپ کے لیے حلال ہے، تو کیا روزہ رکھ کر جو شے آپ کے لیے حرام ہے روزے کی حالت میں بھی اور دیگر ایام میں بھی، کیا روزہ رکھتے ہوئے اگر ان اعمال کو کیا جائے تو کیا یہ روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يترك طعامه وشرابه۔ بڑی اہم حدیث ہے، اور آج ہمارے نوجوان اور اکثر مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ جو اس پورے مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کو اجر کے طور پر کیا ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تجارت کر رہے ہیں اسی طریقے سے جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہیں، اسی طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ کا انبار لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ وہ کھانا پینا چھوڑے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا روزہ قابل قبول نہیں۔ پورے مہینہ بھوکے رہ کر بھی اللہ کے پاس کچھ نہیں پاؤ گے، پورے مہینہ بھوکا رہ کر بھی جب مرو گے اور حشر کے میدان میں جب ہمیں روزوں کا اور جب ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی، روزہ رکھنے کے باوجود ہمیں وہاں آنسو بہانا ہوگا، وہاں پر ہمیں افسوس کرنا، کاش ہم روزے کی حقیقت کو سمجھ گئے ہوتے، کاش ہم روزے کی اصلیت کو سمجھ گئے ہوتے اور اس اعتبار سے ہم نے روزے کا اہتمام کیا ہوتا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بولنے کے متعلق ہے، لیکن جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور دیگر برائیاں کرتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، ان کے متعلق حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ صیام، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ کوئی صبح سے شام تک نہ کھائے، صبح سے شام تک نہ پیے، صبح سے شام تک بیوی سے ہم بستری نہ کرے، یہ روزہ اصل یہ نہیں۔ یہ روزہ کی تو ایک شکل ہے کہ آپ کو لے کر کرنا ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا کیا، آپ کو کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ نام ہے لغویات کو چھوڑ دینے کا، روزہ نام ہے بے حیائی اور بے شرمی کے کام کو چھوڑ دینے کا، روزہ نام ہے جھوٹ اور چغلی کو چھوڑ دینے کا، روزہ نام ہے غیبت، فلم اور گانے جیسی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا، روزہ اس کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اور ایک روایت کے اندر أَوْ قَاتَلَ، اگر تمہیں گالی دے، تم گالی نہیں دے رہے ہو، تمہیں کوئی گالی دے، تم لڑائی نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سے لڑائی کرے، جہالت کے کام تم سے آ کر کرنے کو کہے، شیطان کے کام آ کر کرنے سے کہے، تمہیں ابھارے، تمہیں آمادہ کرے، اگر تمہیں کوئی مجبور کرے، ایسے وقت میں بھی تم اسے یہ کہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، یا کم سے کم اپنے دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا کر کے اس سے دور ہو جاؤ۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے یہ دو حدیث سنی، اس دو حدیث کو سننے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے روزہ کا محاسبہ کرو۔ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ یہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ ایسا نہیں کہ صرف نوجوان، یہ ہمارے بوڑھے حضرات کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، 2-4-5 دن تو خوب سیلاب امٹتا ہے، ایک ہفتہ 10 دن خوب سیلاب لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں کا آتا پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کرتے ہیں، بے شرمی کے کام کرتے ہیں، اور دیگر کام جو گناہ کے کام ہیں وہ تمام تر کام کرتے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم سے جو روزہ چاہا ہے، اللہ رب العالمین کو ہم سے جو روزہ مطلوب ہے، وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ تقوی والا روزہ ہے، وہ ایسا روزہ جس کے اندر ہم گناہوں سے اجتناب کریں، ایسا روزہ جس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے، ایسا روزہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم سے۔ اب اگر کوئی اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے،
اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم سے. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ تمام روزے داروں کے لیے نہیں ہے جسے ہم اپنی زبان میں روزہ دار سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہم سے جو چاہتا ہے، جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سے روزہ چاہتا ہے، اگر کوئی اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھ لے، ان تمام چیزوں کی رعایت کر لے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے اللہ سے اس کی نیکی کی طلب میں روزہ رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں گے. یاد رکھنا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے یہ موقع جو رمضان کا ہمیں ملا ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کریں. اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار میرے بھائی. اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے تیار ہے. اللہ منتظر ہو، اللہ آسمان پہ اتر کے ندا لگا رہا ہے. کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے جنت میں جانے والا، کوئی ہے اپنی مرادیں پوری کروانے والا. اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے، بس ہم یہ ہے، ہم اتنے بدقسمت اور بد نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم جانے کو تیار نہیں. اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارا کام ہمیں پکا پکایا ہوا مل جائے، سب کام سوئے ہوئے ہمیں مل جائے. ایک مقولہ بہت مشہور ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. رب کی رضا چاہیے، رب کی جنت چاہیے، رب کی خوشنودی چاہیے، اور روزے کی جو فضیلت ہے اگر وہ چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ اس طریقے سے رکھیں. اور اس مہینے کے برکات و ثمرات سے اگر مستفید ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اس مہینے سے، یاد رکھیں اس مہینے کو پانے والا شخص بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے، بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے، بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کو. آپ ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابی تھے جو دونوں ایک ساتھ اسلام لائے. یہ واقعہ آپ سن لیں اور غور کریں کہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ. دو ساتھی تھے، دو بیک وقت دونوں نے اسلام قبول کیا. ایک صاحب جنگ کے اندر شہید ہو گئے، شہادت کا کیا درجہ آپ جانتے ہیں. ایک صاحب 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا. ایک صحابی نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد انتقال کیے وہ پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ تو 1 سال تک زندہ رہا، وہ 1 سال پہلے مرا اور شہادت کی موت اس کی ہوئی جس کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ 1 سال تک زندہ نہ رہا؟ 1 سال میں اس نے رمضان کے مہینہ کو پایا، اس کے اندر روزہ رکھا، اس کے اندر فلاں فلاں عبادتوں کا اہتمام کیا. اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان درجات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، یہ اللہ کے فضل ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن صحت یاب نہیں، بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے، ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور اس مہینے کی جو سب سے اہم عبادت ہے یعنی رمضان، روزہ، اس کا اہتمام کرے اور روزہ رکھا کرے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو، یہ بات میں خصوصی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ اس رخصت کو اختیار کریں. اس لیے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، کوئی سفر میں جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے رخصت دیا کہ سفر میں رہو تو روزہ چھوڑ دو، اور اس کے باوجود وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر وہ بیمار زیادہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ زیادہ بیمار پڑتا ہے، اس کی موت تک ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص اپنے جانوں پر ظلم کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دیا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھی یہاں پر وہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے رخصت دی ہے وہ اس کو قبول کرے.
لیکن بیماری بھی ویسی ہونی چاہیے. آج کل ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں رمضان آتے ہی ڈاکٹر کا پرجا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اگرچہ کوئی بیماری نہ ہو, اور بے شرمی سے اگر آپ انہیں کہیں, چونکہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے, بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ اگر بہانہ کریں گے, کس کے لیے بہانہ کریں گے؟ کس کے لیے بہانہ کر رہے ہیں؟ ارے روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہے, بیمار اللہ کرتا ہے, کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں, پرزہ لے کر آ جاتے ہیں روزی صاحب بیمار ہے, اور چلتے پھرتے گٹکا کھا رہا ہے, چلتے پھرتے کھینی مر رہا ہے. ایسے بے شرم لوگ بھی ملیں گے. واقعی اگر بیمار ہے تو پھر آپ کے لیے رخصت ہے, اور اس رخصت پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں, خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں آج کل ابھی 5 سے 6 سال 7 سال کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر دیا. پہلے اگر لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے کسی وجہ سے, کھاتے تھے بھی تو چھپ کے کھاتے تھے. آج یہ کمبخت لوگ, اللہ رب العالمین انہیں صحیح سمجھ عطا کرے, اللہ رب العالمین نے صحت سے نوازا ہے, اللہ رب العالمین نے سب کچھ انہیں دیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ روزہ نہیں رکھتے. نوجوان ہے, پوچھئے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مولوی صاحب نے فلاں بیماری ہو گئی, نہ رکھیں گے روزہ. مولوی صاحب ہم کام کرنے جاتے ہیں اس لیے روزہ نہ رکھیں گے. اللہ کے بندے ہیں, ایسا کام جو تمہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دے, اس کام میں رمضان کے مہینے میں کچھ تخفیف کر دو. ارے 3 ٹائم نہ کھاؤ گے, بہت زیادہ سحری افطار نہ کرو گے, جتنا سے گزارا کر سکتے ہو اتنا سے کر کے کم سے کم اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے رحمت کا جو دروازہ کھولا ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے کم سے کم روزہ تو رکھو. رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کریں, رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کریں, اور دیگر جو نفلی عبادات ہیں جس کا انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا, ان تمام عبادتوں کا بھی خیال رکھیں. تو میرے بھائی, اس مہینے کے اندر جو روزہ ہے, اور تو جو لوگ صحت یاب ہیں, اللہ رب العالمین نے انہیں صحت و عافیت سے نوازا ہے, وہ روزے کا اہتمام کریں. اور جو بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے یا سفر میں ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے, شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھیں, اور بعد میں ان ایام کے گزر جانے کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھ لیں. تو یہ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے, اور اسلام نے ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا ہے. لہذا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور روزہ دار کی کیا فضیلت ہے, اس کا کیا کیا ان کو بینیفٹ ہونے والا ہے, بہت سی چیز ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں معاصیت, گناہ اور تمام قسم کے نافرمانیوں سے بچائے, آمین. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک و صالح بنائے رکھے. اللہ رب العالمین فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات, صلاۃ التراویح جہاں پہ مسجد کے اندر نہیں ہو رہی ہے, آپ گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک بات میں اور بیان کروں, اس کے بعد بات ختم کروں گا. ہمارے یہاں ایک غلط نظریہ ہے تراویح کے سلسلے میں. وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن نماز کے اندر ختم کر دو, تراویح ہو گئے. جس دن قرآن ختم اس دن سے تراویح کا معاملہ ختم. نہیں, تراویح کے اندر قرآن مکمل ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تراویح کی نماز مکمل پورے مہینے اس کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. اگر آپ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن اس کو لازم قرار دینا. 5 دن 4 دن 10 دن میں تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں. کیا بھائی تو ہم نے تراویح کی نماز پڑھ لی. ارے بھائی تراویح کی نماز کیسے پڑھ لی آپ نے؟ تو یہ جو غلط نظریہ ہمارے یہاں ہے, اس نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ختم ہو رہا ہے پھر بھی ٹھیک, نہیں ختم ہو رہا ہے پھر بھی ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اگر پورے مہینہ تراویح نہیں پڑھیں گے, آپ کو 8 سورہ 10 سورہ یاد ہے, آپ گھر کے اندر تراویح پڑھ لیں, اکیلے تراویح پڑھ لیں, گھر میں بیوی بچوں کو جمع کریں, ایک ساتھ تراویح پڑھ لیں. ابھی کا جو ماحول ہے, ہمارے یہاں تراویح کی نماز ہو رہی, لیکن شہروں کے اندر نماز نہیں ہو رہی, اکثر جگہوں پہ نماز نہیں ہو رہی. اور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو جمع کرے, کوئی بھی ایک مرد آگے بڑھ کر 8 سورہ 10 سورہ تو انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا. 8 سورہ 10 سورہ, اور نہیں اگر یاد ہے 4 ہی سورہ یاد ہے, اسی کو بار بار پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کی جو فضیلت ہے, اس کا جو ثواب ہے, اس سے محروم نہ ہو, اس سے آپ استفادہ کریں. گھروں کے اندر خود بھی پڑھیں, بچیوں سے, بیویوں کو بھی, تمام کو جمع کریں تاکہ ایک ماحول بھی مل سکے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تراویح اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر عبادات اس مہینے کے اندر ہیں جس کا خصوص ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم.